السلام علیکم۔ قرآن شریف ترجمہ سورۃ البقرہ آیت 97 تا 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو جو شخص ہے دشمن جبرائیل کا کہ جبرائیل ہی نے تو اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا ان کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات جو صاف صاف اظہار کرنے والی ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے انہی میں سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا ان کی جو ان کے پاس موجود ہیں، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، اللہ ہی کی کتاب کو پس پشت، اس طرح کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور پیچھے لگ گئے ان کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس کے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک نہ کہہ لیں یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیز کہ جدائی ڈال دیں وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ اور سیکھتے تھے یہ لوگ ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائیں انہیں لیکن نفع بالکل نہ دیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کہا کرو رائنا بلکہ کہا کرو انظرنا، اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ نہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو یا بلا دیتے ہیں کسی آیت کو تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی۔ کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جس کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ پھر کیا چاہتے ہو تم کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوالات اور مطالبات کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے؟ اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ سے۔ دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دے تم کو تمہارے ایمان لے آنے کے بعد، پھر کافر بنا دیں حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ان کے حق۔ سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی پالو گے اسے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی۔ یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ ہاں بلا شبہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہیں ہے کسی طرح کا خوف ایسے لوگوں کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر،
اور کہتے ہیں نصرانی نہیں ہے یہودی کسی راہ پر، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے انہی کی سی بات، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو رو کے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی۔ ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہوں مسجد میں، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور انہی کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، سو جس طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سبھی ہیں اس کے مطیع فرمان۔ موجد بے مثال آسمانوں اور زمین کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نادان ہیں کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات، ایک جیسے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہیں۔ ہم نے بھیجا ہے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور پرسش نہیں ہوگی تم سے اہل دوزخ کے بارے میں، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے تم سے یہودی اور نہ عیسائی جب تک کہ ہو جاؤ تم تابع ان کے دین کے۔ تم کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر کہیں پیروی کر لی تم نے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہیں ہوگا تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ سو وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تمہیں اہل جہان پر، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اس کی سفارش، اور نہ مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے اور اس نے وہ پوری کر دکھائیں، تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس کو امن والا شہر، اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا، ان کو جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور روز آخر پر۔ رب نے فرمایا اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی مگر قلیل، پھر گھسیٹوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اے ہمارے رب اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا اور ہماری نسل میں سے ایک امت جو مطیع فرمان ہو تیری، اور بتا ہمیں طریقے اپنی عبادت کے، اور قبول فرما ہماری توبہ، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا۔ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب و حکمت کی، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی تو ہے ہر چیز پر غالب اور کامل حکمت والا۔